اسلامی تبلیغ کے اندر ایک بنیادی جز، ایک بنیادی عنصر جو ہے وہ حضور کے اخلاق کریمہ کا ہے، حضور کے اسوہ حسنہ کا ہے، حضور کے کردار کا ہے۔ اور یہ ایسا کردار تھا جس کی ایسی ایک جھلک تھی کردار کی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس مسلمہ چیز کو تسلیم کرتے، اور یہی وجہ تھی کہ اس دور کے اندر بھی مخالفین بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ جو شروع میں بڑے اسلام کے پکے دشمن تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور انہیں ماننا پڑا کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ ہمارے اکابر جو ہیں، صحابہ کو دیکھ لیں، صحابہ کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے اولیاء جو ہیں ان کی سیرت اٹھا کے دیکھیں تو کس کس علاقے سے آئے۔ کوئی جناب غزنی سے آ رہا ہے، کوئی کس علاقے سے آ رہا ہے، داتا علی اجمیری لاہور آئے، معین الدین چشتی اجمیری جو ہے وہ ہند گئے۔ تو ان کا علاقہ یہ نہیں تھا، کوئی صحابی کا جو مزار ہے وہ آپ کو چین میں ملے گا، کسی کا عراق میں، کسی کا ایران، کہیں کہیں۔ تو انہوں نے جو سب سے پہلی چیز جا کے لوگوں کو ڈیلیور کی، جو لوگوں کو دکھائی، وہ حضور کے اخلاق کی جھلک تھی، وہ حضور کے کردار کا انداز تھا، وہ حضور کی تربیت تھی۔ اور وہ ایسی تربیت تھی جب لوگوں نے دیکھا کہ یار حقیقی انسانیت ہی یہ آئے، لوگ انسانیت کے اوپر دست دیتے ہیں۔ میں نے کہا اسلام ہی انسانیت ہے، اسلام ہی انسانیت ہے، حقیقی انسانیت اسلام ہے۔ لیکن ہم نے ان اخلاق کو، اس تربیت کو، اس اسوہ حسنہ کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اور آج دیکھ لیں ہمارا انجام کیا۔ آج ہم پسماندہ اقوام میں سے ایک قوم ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کراچی کا سفر ہوا تو کسی کام گئے تھے، ہم 4-5 لوگ تھے سارے اسی حلیے کے، یعنی کہ سارے جو تھے وہ مذہبی حلیے کے تھے، امامہ باندھا ہوا تھا، کپڑے پہنے ہوئے تھے، شاید غالباً سفید کپڑے ہوں گے۔ تو واپسی کے اندر گاڑی میں سوار تھے، تو کراچی کے اندر جو گاڑیاں چلتی ہیں بڑی سپیڈ سے چلتی ہیں، بریک لگاتے ہیں تو بڑی جلدی لگاتے ہیں۔ رش تھا تو اچانک بس کے اندر شور مچا کے ایک بچہ رہ گیا، اور بچے کو پوچھا گیا ابھی تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گھر کا نہیں پتا۔ اچھا، پہلے تو کوئی تیار نہیں ہوا اس سے پوچھنے کے لیے، گاڑی والے نے بریک لگا لی، چلیں پوچھ لیں کہاں پہ اترنا تھا، کہاں رہ گیا اور کہاں نہیں اترا، کو پوچھ لیں اگر قریب ہیں تو اتار دیں۔ لیکن وہ 2-4 منٹ بلکہ اس سے بھی کم وقت کے لیے گاڑی رکی، تو گاڑی کے اندر شور مچ گیا، جا لے جو بچے کو جہاں لے جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں جلدی ہے۔ ہر بندے نے اپنے کام کی رٹ لگا لی، تو وہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی کہ یار اتنا بڑا شہر، اور اگر گاڑی والے لے کے جائیں گے تو کہاں لے کر جائیں گے، اور اتنا بڑا شہر ہے تو یہاں تو ویسے بچے اغوا ہو جاتے، کیا بنے گا؟ کسی کے چہرے پر کوئی ٹینشن کے احساس نہیں تھے کہ بچے کا کیا بنے گا، وہ ایک جو جذبے انسانیت وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ہم نے پوچھا بچے سے، تو اس نے بتایا پہلے تو مجھے پتا نہیں، نمبر نہیں گھر والوں کا ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، تو ایک ٹینشن سی لگ گئی کہ یار اتنا بڑا شہر کیا کریں گے بچے کا۔ پھر اس نے کوئی ایک بازار بتایا، تو جو ایک دوست ادھر کے تھے انہیں کچھ سمجھ آئی، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اتر کے جو ہے ہم ان کا کچھ کریں گے۔ بالآخر ہم جب اتر کے نا، میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میرا نام ہے پیارا۔ میں نے کہا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے والد کا نام ہے نارن۔ اب مجھے محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری۔ تو اس کی والدہ کا نام پوچھا، اس نے ایسا ہی نام بتایا۔ تو میں نے دوستوں کو کہا یار یہ تو ہندو ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہندو ہے۔ اب سب نے ایک بار تو کیفیت سختہ تاری ہوگی کہ اب کیا کیا جائے، لیکن ہمارے ذہن میں وہ حضور کا اسوہ حسنہ، وہ حضور کی اخلاق کریمہ اور کردار آیا کہ یار حضور نے تو کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اس نیت کے ساتھ کہ یہ متاثر ہو کے دین میں داخل ہو جائے۔ آج کے ہمارے کم علم جو مفکر ہیں ان کی عجیب ہی کوئی فکر ہے، وہ جناب باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن ان کو متاثر کر کے دین میں لانے کے بجائے بلکہ کفار کے دین سے مرعوب ہو کے اگر ان کا میلان دیکھا جائے تو وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے ان کا میلان۔ ایسے مفکرین ہیں، حالانکہ اصل میں تعلیمات اسلام یہ ہے کہ آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ وہ متاثر ہو کے اسلام کی طرف آئیں، نہ کہ آپ ان کے ساتھ ملیں تو آپ ان سے متاثر ہو جائیں۔ لہٰذا ایسے معاملات بھی نہ کیے جائیں کہ ان سے متاثر ہو جائے۔ اب لیکن ہم نے تہیہ کر لیا کہ یار نہیں، اس کو اس کے گھر پہنچانا نہیں۔ تو اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس کے گھر والوں اور اس کے دل میں جو ہے وہ اسلام کی کوئی اہمیت تو داخل ہوگی کہ یار پتہ نہیں پہلے ان کے ذہن میں کیا ہے اسلام، یہ سمجھتے کیا ہے اسلام کو، لیکن آج کے بعد جب یہ سوچیں گے نا تو اسلام کے ساتھ انسانیت کا پہلو انہیں ضرور نظر آئے گا۔ ہم جیسے بھی پہنچے تو ایک جگہ جب ہم اس کے محلے کے قریب پہنچے جو اس نے بتایا تھا ادھر، تو اس نے کہا میرا بھائی جا رہا ہے، تو ہم نے بریک لگائی۔ تو میں نے پوچھا تیرے بھائی کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا وہ تیتوش، اس طرح کا نام بتایا۔ تو میں سمجھ گیا یہ بھی ہندو ہے، ظاہری بات اس کا بھائی ہے۔ لیکن وہ جب آیا تو ہم نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا نام شان ہے، یعنی کہ وہ ہمارے حلیے دیکھ کر ڈر گیا کہ اب پتہ نہیں کیا کریں گے یار یہ لوگ۔ لیکن میں نے کہا جو ہم نے اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا نا، کم از کم یاد رکھے گا یار، کوئی امامے والے، کوئی سنت مصطفیٰ والے آئے تھے، کوئی حضور کے کردار والے آئے تھے، ان کے اندر عجیب ہی رنگ تھا، کم از کم وہ محسوس ہوگا اس کو۔ خیر ہم نے کہا ہم اس طرح نہیں جائیں گے، ہم اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آئیں گے، کم از کم اس کے والد صاحب سے، اس کے جو والد صاحب ہے یا کوئی بڑا ہے اس سے مل کے آئیں گے۔ تو اس کا جو باپ تھا جو بھی تھا ہندو، اس سے ملیں گے تب تک ہم نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے تو اس کا بھائی نہ ہو، کوئی اور ہو، جو معاملات ہو سکتے۔ خیر ہم اس کے گھر گئے تو اس کا باپ جو تھا وہ بھی گھر نہیں تھا، والد بھی اس کا جو تھا وہ گھر نہیں تھا۔ اب خیر ہم نے اس کو ادھر چھوڑا ہے، لمبی بات ہے، 2-4 باتیں بھی ہوئی خیر، لیکن جو بات
کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ یار اب اس کے گھر والے کم از کم کبھی سوچیں گے، اس کے والد جو تھا، اس کا باپ جو تھا، وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوا تھا، کبھی زندگی میں سوچے گا وہ یا گھر والا کوئی سوچے گا یار کیا ایسا ہے اسلام کہ جو ان کا مذہبی طبقہ ہے اس نے ہندو ہونے کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہم ہندو ہیں پھر بھی اس کو چھوڑ کے گئے، یعنی وہ یار نہ بھی سوچیں، کم از کم وہ بچہ آج اس سے شاید ہوش نہ ہوئی تھی، اس کو جب وہ بڑا ہوگا اس کو سمجھ تو آئی جائے گی کیا ہوا تھا، اتنی تو اسے ہوش ہے نا کہ واقعہ اس کو یاد دے گا میرے ساتھ کیا ہوا تھا یار، کم از کم کل کو مسلمان نہ بھی ہو اسلام کا تاثر تو سینے میں لے کر نہیں نہ گھومے گا، کم از کم کوئی اسلام کا کوئی تاثر ہوگا اس پر، کوئی اثر ہوگا، اور کبھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ بھی رونما ہو جائے، پیش ہو جائے، تو ہمارا یہ کام کرنا، اخلاق اس طرح کا دکھانا ہو سکتا ہے اس کا دخول اسلام کا سبب بن جائے، اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن جائے۔ لیکن ہم اپنا انداز دیکھیں، ہمارے اندر کتنا احساس ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا، ابھی لاہور کے اندر کئی جگہ سفر ہوتا ہے، اورنج لائن ہے، اس میں بھی کچھ بار سفر ہوا تو بڑی ایک چیز نا دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، بزرگ بندہ آتا ہے اور جوان بندہ بیٹھا ہوا ہے، اتنی دور بھی نہیں جانا اور گاڑی بھی سپیڈ سے چلتی ہے، لیکن اتنا گوارا نہیں ہے کہ بزرگ ہے، کھڑا ہونا مشکل ہے اس کے لیے، اتنا بھی احساس نہیں ہمارے اندر رہ گیا کہ بندہ کھڑا ہو کے اسے سیٹ دے، یا لیڈیز ہیں بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو بندہ سیٹ دے دے، اتنا بھی احساس نہیں رہے۔ اللہ ہمیں احساس عطا فرمائے، ہم غیر مسلموں سے تو بعد میں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ تو کوئی ہمیں احساس کا معاملہ کرے۔ اللہ ہمیں حضور کے اخلاق کریمہ کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں احساس عطا